اہم خبر کے پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال روک دیا ہے۔ احتجاجی ریلیوں، لانگ مارچ یا جلسوں میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سجاد، بتائیے تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ سال 26 نومبر کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں چرسدہ کے رہائشی جاوید سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ صوبائی حکومت سرکاری مشینری کا استعمال جلسے، جلوس اور سیاسی مقاصد کے لیے کرتی ہے، جس پر پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے جاری کیا، اور فیصلے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں پر سرکاری وسائل کے جو استعمال ہے اس پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ آئین کے آرٹیکل اگر 25 کی بات کرے تو اس کے تحت سرکاری وسائل کسی ایک گروپ یا سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے۔ سیاسی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ حکومت سرکاری اور سیاسی سرگرمیوں کے درمیان سختی سے علیحدگی کو برقرار رکھے، اور سرکاری گاڑیاں جس میں استعمال کی جاتی ہے سرکاری وسائل میں، جہاں پہ سرکاری گاڑیاں آتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مین پاور کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ملازمین کو سرکاری استعمال کیا جاتا ہے جلسے، جلوس اور احتجاج کے دوران، اس میں بھی اس پر پابندی عائد کی گئی۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ان ہدایات پر عمل درآمد کو تمام فریقین کو کہا ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.53% اضافہ، سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 4.15% پر پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے 15 اشیاء ضروریہ مہنگی اور 12 سستی ہوئی ہیں۔ وفاقی ادارہ برائے شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے زندہ برائلر مرغی 20% سے زائد مہنگی ہوئی۔ ٹماٹر کی قیمت میں 12% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کوکنگ آئل، آلو، کیلے، مٹن، دال مسور، LPG اور جلانے والی لکڑی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران پیاز، دال چنا، چینی، نمک، گڑ، گندم کا آٹا، دال ماش اور دال مونگ کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں تمباکو سے سالانہ 700 ارب روپے معاشی نقصان کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے تمباکو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اصلاحات کرنے، اسموک لیس تمباکو اور نئی مصنوعات کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تمباکو کا استعمال سالانہ 1,64,000 پاکستانیوں کی جان لیتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد میں سماجی نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب، بتائیے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، پائیڈ نے بڑی وہ پریشان کن قسم کی رپورٹ جاری کی، کیونکہ پاکستان میں سگریٹ سستا ہونے کی وجہ سے نوجوان طبقہ متاثر ہو رہا ہے، ریگولیشنز کا فقدان ہے، قوانین پرانے ہیں اور ان پہ نفاذ بھی نہیں ہو رہا، اور اسموک لیس سگریٹس کا رجحان وہ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں سالانہ 700 ارب روپے معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ تقریباً ایک سال میں 1,64,000 پاکستانی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تمباکو نوشی کی وجہ سے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ تمباکو نقصان GDP کے 1% کے برابر ہے، اور گزشتہ 10 سال میں تقریباً 31% نقصان ہو چکا ہے۔ ملٹی ٹیئر ٹیکس ایکسائز سسٹم کے بجائے سنگل ٹیئر سسٹم ہونا چاہیے، یہ سفارش کی گئی ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اسموک لیس تمباکو اور نئی مصنوعات کو بھی ٹیکس اور ریگولیشن کے دائرے میں لانا چاہیے، اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو مکمل نافذ کرنا چاہیے۔ تمباکو سے نجات کے لیے سہولتیں دینی چاہیے، اور ہیلپ لائن اور مفت تھراپی کی فراہمی بھی سفارش کی گئی ہے۔ پالیسی نفاذ میں مزید دیر کی گئی تو جانی و مالی نقصان بڑھ سکتا ہے، اور صوبے ہیں خاص طور پر چھوٹے صوبے، وہاں پہ تمباکو قوانین کا نفاذ وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت یہ ریگولیشنز ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہنی ٹریپ گروہ کے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان پاس ورڈ لے کر شہریوں کے اکاؤنٹ سے پیسے اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرتے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے تھے۔ مزید جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جہانگیر، بتائیے۔ نادر آباد پولیس نے اس گینگ کو گرفتار کیا ہے۔ 5 ارکان پر مشتمل یہ گینگ ہے، جو کہ آن لائن ایپ کے ذریعے سادہ شہریوں کو ٹریپ کرتا تھا، سستی اشیاء فروخت کرنے کا جھانسا دیتا تھا، اور جب شہری خریدنے کے لیے ان کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچتے تھے تو یہ شہریوں کو پکڑ کر محبوس کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ان سے بھاری رقم وصول کی جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے بھی رقم نکلوا لی جاتی تھی۔ کلوز سرکٹ فوٹیجز کی مدد سے گینگ کو گرفتار کیا گیا، ہر مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش ابھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ آبپاشی سندھ میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا انکشاف۔ نیب سندھ کو سیکٹری آبپاشی، ڈپٹی سیکٹری آبپاشی اور دیگر کے خلاف شکایات موصول۔ شکایات میں پارٹنرز کے ذریعے کروڑوں روپے کے ٹینڈرز کے اجرا میں کرپشن کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سینئر رپورٹر جاوید اصغر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید صاحب، کیا پتہ چل پایا ہے؟ جی، نیب سندھ کو موصول شکایات کے مطابق
اور ڈپٹی سیکرٹری سہیل احمد قریشی، ڈپٹی سیکرٹری قاسم چاند، ایگزیکٹو انجینئر عقیل میمن اور دیگر خلاف شکایات ملی ہے جس کی تصدیق جاری ہے۔ سیکرٹری آپریشن پر مبینہ طور پر کیپشن واضح بنانے، ڈیفینس کلفٹن بیریئر ٹاؤن میں پلاٹ اور جائیداد خریدنے کی شکایت ہے، جبکہ مذکورہ سیکرٹری کے بھائیوں کے نام سے بے نامی راجو سیونگ سیکرٹری خریدنے کی بھی شکایات ہے۔ سیکرٹری آباشی کے خلاف مختلف اسکیم اور پروجیکٹ میں 50% شیئر رکھنے کی بھی شکایت ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری کے خلاف اختیارات کا استعمال ایک ہی جگہ پر برسوں سے تعینات کی شکایت ہے، اور مذکورہ افسر کے خلاف ایجنسیز کو اپنے پارٹنر کے ذریعے کروڑوں کے ٹینڈر جاری کرنے کی بھی شکایت سامنے آئی ہے، جبکہ قاسم چاند کے خلاف جائیدادیں، اراضی، بنگلے، پلاٹس، پیٹرول پمپ اور ہوٹلز بنانے کی بھی شکایت موصول ہوئی ہے، جبکہ ایگزیکٹو انجینئر عقیل میمن کے خلاف کرپشن اور کرپشن پریکٹس پر مبنی شکایات پر کارروائی جاری ہے۔ کے بعد باقاعدہ شکایت کی تصدیق کے بعد باقاعدہ انکوائری، اس کے بعد مقدمے کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کو فیلڈ میں ٹیموں کی تعداد بڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ارشد علی کی رپورٹ۔ شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ممبر جوڈیشل واٹر کمیشن نے رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق پتوکی اور شادرہ ٹول پلازا میں ای پی اے کے ملازمین کی تعداد کم ہے۔ عدالت کے استفسار پر محکمہ ماحولیات کے وکیل نے بتایا ٹیموں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا رواں سال دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے سب سے زیادہ چالان کیے۔ عدالت نے ٹریفک پولیس کی تعریف کی۔ ایل ڈی اے کے وکیل نے بتایا جلد سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مختلف سرکاری محکموں سے عمل درآمد رپورٹس طلب کرتے ہوئے کارروائی 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی، سامان، لاہور۔ فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے موبائل فیول ٹیسٹنگ لیب نے کام شروع کر دیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں پیٹرول پمپس پر پیٹرول کا معیار چیک کیا جائے گا۔ رضا سندھو کی رپورٹ۔ گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ناقص فیول صنعتی شہر فیصل آباد میں فضائی آلودگی بڑھانے لگا۔ غیر معیاری فیول فروخت کرنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کے لیے موبائل فیول ٹیسٹنگ لیب نے کام شروع کر دیا۔ ایرانی تیل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ڈفرینٹ ایڈلٹریشن کے کیمیکلز ہیں وہ ڈال کے پیٹرول کی مقدار بڑھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے گاڑیوں کے اندر جو کمبشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے اور دھواں زیادہ نکلتا ہے۔ اگر کہیں پہ ایڈلٹریشن پائی جائے گی تو اس کو سیل کیا جائے گا، جرمانہ کیا جائے گا، ایون FIR کی نوبت آتی ہے وہ بھی دی جائے گی۔ شہریوں کے مطابق فضائی آلودگی کے باعث سانس لینا دشوار ہے۔ ونٹر کا سیزن ہے، اسموگ کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، دمے کے پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ اس میں آ رہے ہیں۔ اسٹرکٹلی طریقے سے ان گاڑیوں کو چیک کرنا چاہیے، صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ رضا سندھو، سما، فیصل آباد۔ کراچی میں 11ویں جاپان فیسٹ کا انعقاد۔ طلباء نے جاپانی ثقافت کے رنگ بکھیرے، دیکھنے والے بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں جاپانی قونصل خانے کے زیر اہتمام تقریب سجائی گئی، جس میں مختلف مقابلے اور اسٹالز لگائے گئے۔ ایک ایبانا کی نمائش بھی ہوئی۔ جاپانی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد جاپان اور پاکستان کے درمیان دوستی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ جاپان فیسٹ سے جاپانی ثقافت کو قریب سے جاننے کا موقع ملے گا۔ ادھر کراچی میں 18 سال بعد نیشنل گیمز کا میلہ مزار قائد پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ٹارچ ریلی اور نیشنل گیمز کے لوگوں کا افتتاح کیا۔ اسکولز کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ قاضی حسن کی رپورٹ۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، 18 برس بعد 35ویں نیشنل گیم سجنے کو تیار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کر دیا۔ مزار قائد پہ سجی تقریب میں سید مراد علی شاہ نے کہا کہ نیشنل گیم کا انعقاد سندھ کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے کہ 18 سال بعد اولمپکس، پاکستان اولمپکس، نیشنل اولمپکس ہمارے اس شہر قائد اعظم کے شہر کراچی میں ہو رہے۔ افتتاحی تقریب میں اسکول کے ہزاروں طلبہ شریک ہوئے۔ بہت اچھا لگا، ابھی پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا لیکن ہم دو گیمز کا سوچ رہے ہیں، تھرو بال اینڈ باسکٹ بال۔ I very enjoyed the torch race ceremony. صوبائی وزیر کھیل سندھ سردار محمد خان بش مہر کے مطابق 40 ٹیمیں اور 11,000 ایتھلیٹ نیشنل گیم میں حصہ لے رہے ہیں۔ نیشنل گیمز ٹارچ ملک بھر کا چکر لگا کر 6 دسمبر تک کراچی پہنچے گی۔ کیمرامین راشد عشرت کے ساتھ قاضی حسن، سما، کراچی۔
کنیٹ کالج لاہور میں 5 روزہ اسپورٹس گالا، طالبات کی مختلف کھیلوں میں بھرپور شرکت، ایروبکس پرفارمنس پر شائقین نے کھل کر داد دی۔ مائرہ ہاشمی کی رپورٹ۔ کنیٹ کالج کا سالانہ 5 روزہ اسپورٹس گالا، طالبات کی شاندار ایروبکس پرفارمنس نے سما باندھ دیا، شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ طالبات کا کہنا ہے تعلیم کے ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہے، لڑکیوں کو بھی کھیل کے میدان میں کرنا چاہیے۔ سب کچھ بہت اچھا ہے، یہاں پہ ہمیں آ کے بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت بڑی اگزامپل ہے کہ لڑکیاں ہر چیز میں آگے ہوتی ہیں اور ہر طرح کی پرفارمنسز کرتی ہیں، سارے گیمز کھیلتی ہیں۔ اختتامی تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات کو سرٹیفکیٹس اور ٹرافی سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ مائرہ ہاشمی، سما، لاہور۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پلاٹس PC-7 تربیتی طیارہ چنائی کے ایک ضلع میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ پائلٹ نے بروقت طیارے سے نکل کر جان بچائی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ تو بھارتی فضائیہ کا ایک اور طیارہ ہے جو گر کر تباہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پلاٹس PC-7 تربیتی طیارہ چنائی کے ضلع میں گر گیا ہے۔ اہم خبر کہ بلوچستان اسمبلی نے کم عمری کی شادی کے حوالے سے بل بھی منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، بل کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوایا جاتا، اصغر ترین کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ایسی صورتحال سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی، اپوزیشن رکن کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ تو بلوچستان اسمبلی نے کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے بل منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، بل کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں، بل کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوایا جاتا، ایسی صورتحال سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہنگامہ آرائی بھی کی گئی، بل کی کاپیاں بھی پھاڑی گئیں، بل کو اسمبلی نظریاتی کونسل بھجوایا جاتا، اسلامی نظریاتی کونسل بھجوایا جاتا، اصغر ترین کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ بل پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن رکن کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ کم عمری کی شادی کی روک تھام پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے، سرفراز بگٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ہم پیسوں اور NGOs کے ایجنڈے پر نہیں چلتے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اسمبلی نے کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے بل منظور کر لیا ہے۔ اپوزیشن کی اجلاس میں ہنگامہ آرائی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، بل کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوایا جاتا، اصغر ترین کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ بل پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن رکن اصغر ترین کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ تو کم عمری کے حوالے سے، کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے یہ بل منظور کر لیا گیا ہے۔